السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا رحمت للعالمین، وعلی آلہ و صحبہ یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہے، باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ اپنے سجدے کے اندر اعتدال کو لاؤ، اپنی نماز والے سجدے میں اعتدال کو لاؤ، اپنے سجدوں کو اعتدال کے ساتھ ادا کیا کرو۔ کل کے درس کے اندر یہ عنوان تھا تجافی السجود، تجافی فی السجود، کہ باب ما جاء فی التجافی فی السجود، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، میں اپنی سواری پر سوار تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی جو سفیدی تھی نظر آ رہی تھی، یعنی بغل کے اندر جو کپڑا ہے اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی، وہ اندر سے کپڑا نظر آ رہا تھا۔ آج کے عنوان میں یہ لائے ہے، حضور نے ارشاد کیا باب کا عنوان قائم کیا کہ اپنے نماز کے سجدوں میں اعتدال کرو۔ اب یہاں پر روایت لائے ہیں، راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کا راوی کون ہے؟ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم فلیعتدل ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب، کہ تم اپنی نماز کے اندر اعتدال کو لاؤ، تم اپنی نماز کے اندر اعتدال کو لاؤ، اور اعتدال کیسا ہو؟ فرمایا فلیعتدل، اعتدال لو، ولا یفترش، اپنے بازوں کو بچھاؤ نہیں، جس طرح کہ کتا اپنے پاؤں کو بچھا دیتا ہے، کتا اپنے بازو کو بچھا دیتا ہے۔ کتے کی عادت ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اگلے پاؤں پورے کے پورے زمین پر اپنے سارے کے سارے بچھا کے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا افتراش الکلب، جس طرح کتا بیٹھتا ہے تم ایسے نہ بیٹھو اپنی نماز کے اندر، اپنے بازو کو کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ اور اس اندر دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، پہلی روایت حضرت جابر سے ہے، دوسری روایت حضرت انس سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، اپنے سجدوں میں اعتدال کرو، ولا یبسطن احدکم، کوئی نہ بچھائے تم میں سے اپنے بازو کو نماز میں بسط الکلب، جس طرح کہ کتا اپنے پاؤں کو بچھا دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اہل علم کا بھی اسی بات پر معاملہ رہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یکرہون الافتراش کافتراش السبع، جس طرح درندے اپنے پاؤں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں، بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یہ سارے ایسے جانور ہیں جو بھیڑیے ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں تو اپنے اگلے پاؤں کو بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ تم اپنی نماز کے اندر ایسے نہ کرو، بلکہ اپنی نماز کے اندر اعتدال کو لاؤ، کہ اپنے ہاتھ زمین کے ساتھ نہیں لگانے، بغلوں کے ساتھ بھی نہیں لگانے، اس لیے یہ پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگانے، اس لیے کہ کل حدیث سن لی ہے۔ تو اپنے نماز میں ایسا اعتدال لانا ہے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، زمین پر اپنے بازو کو نہیں بچھانا۔ اب یہاں پر ایک دھوکہ آ جاتا ہے، روایت سن لی ہے، آ گیا دھوکہ، کس سے؟ وہ کہیں گے دیکھو تم نے ایسا سنا، تمہاری نماز عورتیں کیسے پڑھتی، کیا کہیں گے؟ تمہاری عورتیں نماز کیسے پڑھتی ہیں، تم اپنی نماز عورتوں کو صحیح سمجھاؤ۔ پہلے سوال یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہاں پر مخاطب کون ہے؟ تھوڑا سا دماغ سے کام لینا چاہیے، یہ جو موقع ہے یہاں پر مخاطب کون ہے؟ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ حضور مرد تھے نا، تو مردوں والی نماز پڑھنی تھی، صحابی بھی مردوں کو بتا رہا ہے تو مردوں والی بتانی تھی۔ سوال سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اب اس مارکے کو میں نہیں سمجھا سکتا، اب آپ کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔
اس لیے تاکہ آپ تو بچے رہو۔ اور دوسرا کہ فرمایا کہ اعتدال کرو اپنے سجدوں میں۔ یہاں پر فرمایا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے۔ یہ کس کو فرمایا؟ اس وقت میں جو محفل میں تھے، ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں مرد ہی عورتیں ہوئی نہیں، عورتیں ہوئی نہیں، فرمایا کہ اس لیے۔ اور دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اعتدلوا، اپنے سجدوں میں اعتدال کرو، ولا یبسطن، نہ بچھائے تم میں سے کوئی ایک اپنے بازو کو۔ ارے بے وقوف، عورت بچھاتی کہاں ہے اپنے بازو کو؟ کس نے بتایا کہ عورت بازو بچھاتی ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ عورت تو نہیں اپنے بازو بچھاتی، بلکہ عورت اپنے جسم کو سمیٹ لیتی ہے۔ وہ اپنے پاؤں باہر نکال کے پھر بیٹھتی ہے، پھر اپنے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ معلق کرتی ہے، پھر وہ سجدہ ادا کرتی ہے اور اس کا جسم اس کے ساتھ سمٹ جاتا ہے، بچھا نہیں دیتی۔ کتا آگے بچھاتا ہے، اس طرح نہیں کرتا۔ اور بے وقوفوں کو سمجھ تو لو، اور کتا سمیٹتا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کتے کی طرح بچھاؤ نہیں، یہ صحابہ کو فرما رہے، اس لیے کہ مردوں کی نماز اس طرح نہیں جس طرح عورتوں کی۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ میں حدیث پر وہی بات اتنی کروں گا جتنی اب آئی ہے۔ جب بات عورتوں کی آئے گی تو عورتوں کی بات عورتوں کے مسائل میں بیان کروں، عورتوں کے مسائل آئیں گے تو بیان کروں۔ اس لیے ایک دن میں سارا تو نہیں ایک بیان کر سکتا، جیسے ترتیب سے آ رہا ہوں انشاءاللہ بیان کروں۔ تو کیا ہے، اور مردوں کے لیے بات آئی نا، تو عورتیں جو ہیں آگے کو تو نہیں بچھاتی، کتا تو آگے کو بچھاتا ہے، احمق کہیں کہ یہ بھی تمہیں سمجھ نہ آئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آئندہ کے لیے یار ان کو نہیں بتانے کی ضرورت، اپنے آپ کو بچانا تو ضروری ہے نا۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کتے کی طرح۔ کیا بتائیں، عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں ان کے بازو آگے کے ہوتے ہیں کہ پیچھے کے ہوتے ہیں؟ سمٹے ہوتے ہیں۔ عورت تو اپنے کیا کرتی ہے، یوں پاؤں باہر نکالتی ہے، پھر وہ یوں سجدہ ادا کرتی ہے۔ جب سجدہ ادا کرتی ہے تو یہ اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں، یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوتے ہیں۔ اور جب اس طرح ادا کرے، جب یہ یوں کر کے بندہ سجدہ ادا کرے، یہ تو بازو اوپر کھڑے ہو گئے، یہ تو بازو اٹھ کر کھڑے ہو گئے نا۔ اس طرح تو نہ ہوا ہے، بچھانا تو نہیں ہوا۔ وہ کتا تو یوں بچھا کے رکھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یوں سجدہ نہ کرو کہ یوں لمبے کر کے پھر وہاں پر سجدہ کرو، حضور نے یہ تو منع فرمایا۔ عقل ہو تو بندے کو، پنجابی کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، باقی عقل نہ ہو موجہ ہی موجہ، عقل ہو تو پھر سوچا ہی سوچا۔ ہاں جی، یہ لفظ بڑا پنجابی کا اچھا ہے۔ ہاں جی، یہ مجھے جس نے بتایا اس کو اللہ جزا دے۔ تو یہ کیا ہے، عقل ہو تو موجہ ہی سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ۔ بندے کے پاس عقل نہ ہو تو بندہ وہاں بھی بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، کبھی بھی دیکھ لو، کبھی بھی دیکھ لو، ان کی صحیح کامل انسان والی حرکتیں نہیں ہوں گی، کامل انسان والی حرکتیں نہیں ہوگی۔ جس کو بھی بیٹھو گے اس کے ساتھ، میرا خیال میں میرے پاس ابھی تک کوئی کامل حرکت والا بندہ نہیں آیا۔ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے، ایک علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہابی جو ہے لتر کو مانتا ہے، اور داڑھ میں درد ہو تو داڑھ جو ہے وہ زبور کو مانتی ہے۔ زبور کے ساتھ اس کو نکالو گے نہیں تو وہ تماشا بنا کے رکھے گی۔ وہابی کو جب تک لتر نہیں کھڑکاؤ گے اس وقت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک تین ہوتا ہے کہ تین ایک ہوتے ہیں؟ ایک زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا نام تھا شکیہ۔ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ کئی سو سال پرانا۔ اس فرقے کا نام تھا شکیہ۔ وہ کہتے جس بات میں بھئی یہ کیا ہے، وہ کہتے شک ہے اس بات میں۔ وہ کہتے ابھی سورج ہے، کہتے شک ہے اس بات میں۔ ایک دفعہ شکیہ والوں کا مناظرہ ہو گیا، شکیہ والوں کا مناظرہ ہو گیا۔ جب مناظرہ ہوا
تو مولانا صاحب نے اس کو زور سے ایک تھپڑ کھڑکایا. اس نے کہا تو نے کیوں مارا؟ کہتے شک ہے مارا کہ نہیں مارا. شک ہے کہ مارا کہ نہیں مارا. پھر ایک اور کھڑکایا، کہنے لگا کہ مارا. کہتے تو نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا شک ہے مارا ہے کہ نہیں مارا. کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں نا، ہر بات میں تمہارا شک ہے. جب تم سورج کے بارے میں کہتے ہو کہ شک ہے ہو سکتا ہے سورج کی روشنی ہو سورج نہ آیا ہو، وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے سورج نہ آیا ہو سورج کی روشنی ہے. جب تمہارا سورج کے بارے میں شک ہو سکتا ہے تو تھپڑ پر شک نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا، ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہو گیا ایک دوسری جگہ پہ، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس آگ جلوائی گئی بڑی ساری. انہوں نے کہا اس کو اندر داخل ہو جا. اس نے کہا آگ جلاتی ہے. انہوں نے کہا کیسے جلاتی ہے؟ شک ہے اس بات میں ہو سکتا ہے تجھے نہ جلائے. شک ہے نا، ہو سکتا ہے تجھے نہ جلائے. کہتے ہیں نہیں جلاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کو پھینکو. شک جو ہے تمہارے ہر معاملے میں شک ہے. یہ ایسے ایسے فتنے ابھی نہیں ہے، بہت بڑے اٹھے ہیں. ایک اور فرقہ اٹھا تھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا معتزلی. اس کا نام تھا معتزلہ. وہ کہتے تھے ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا، اس نے پوچھا مولوی صاحب ایک بندہ گناہ بھی نہیں کرتا نیکیاں بھی نہیں کرتا، وہ کدھر جائے گا؟ اس نے کہا نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. استاد خاموش ہے، شاگرد اندر سے اٹھا کہنا استاد جی وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. نیکیاں نہیں کی اس لیے جنت میں نہیں جائے گا، اور برائیاں نہیں کی اس لیے جہنم میں نہیں جائے گا. استاد صاحب نے فرمایا دفع ہو جا، قد اعتزل عنا، دفع ہو جا، تو معتزلی ہو گیا، دفع ہو جا. اب اس نے نیا عقیدہ بنا لیا. کہتا ہے جو نیکیاں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائیاں کرے گا جہنم میں جائے گا، جو کچھ نہیں کرے گا وہ کہیں نہیں جائے گا، پھرتا رہے گا موجہ کرے گا. تو کدھر موج کرے گا؟ اللہ نے دو ہی راستے بنائے، قیامت کے دن وہ دو ہی راستے ہیں. حضور نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. اب اس کے علاوہ میں تو حضور نے بھی نہیں ارشاد فرمایا. اب مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام ایک قوم پر گزرے، اس قوم کو قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ لوگ مر گئے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ یہ اتنے لوگوں کی کھوپڑیاں بوسیدہ ہڈیاں ہیں، یا اللہ ان کو تو اٹھائے گا، یہ کیسے کیسے جمع ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو حکم ارشاد فرما، ان کو کہا اللہ فرما رہا ہے اٹھ جا. اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اٹھ جاؤ. ساری کی ساری ہڈیاں آئیں، جمع ہونے شروع ہوئی، پورے کا پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا حزقیل علیہ السلام کو، ان کو کہو کہ اپنا گوشت لاؤ. فی الفور گوشت آ گیا اور اوپر کھال بھی چڑھ گئے، سارے کا سارا جسم تیار ہو گیا. اللہ نے فرمایا حزقیل علیہ السلام کو، فرمایا کہ ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ روحوں کو، فرمایا کہ ان کو کہو اللہ فرما رہا ہے جس کی روح ہے اپنے ڈھانچے میں خود پہنچ جائے. روحیں دوڑتی ہوئی ہیں ان کے جسم میں چلی گئی. حزقیل علیہ السلام نے آگے کھڑے تھے، دیکھا وہ سارے کے سارے آنکھیں کھول کے پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ماجرا، ہم کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ان سے میں کیا پوچھوں؟ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ میرا رب کون ہے، ان سے پوچھ ہاں جی کیا بات ہے. تو سارے بولے لا الہ الا انت سبحانک، سارے کے سارے بولے. اب یہ کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ دو ہی راستے ہیں، یہ جنت ہے یا جہنم ہے. اب وہ کہنے لگا، یہ میں نے کہا یہ تماشے یہ ابھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، شکر کرو. میں نے پرانی تاریخیں پڑھی ہیں ان کی، ہر مسجد کے دروازے پہ جگہ دیتے 1.5 لاکھ کا چیلنج، اشتہار چھپتا تھا، اشتہار کا نام ہوتا تھا 1.5 لاکھ کا چیلنج، 5 لاکھ کا چیلنج، 10 لاکھ کا چیلنج. پیسے آتے تھے سعودیہ والوں سے، ان کو پتہ چلا انہوں نے جوتے کھڑکائے، اب چیلنج والے اشتہار بند ہو گئے. ان کو بھی پتہ چل گیا یہ ہمارے ساتھ ڈرامے کرتے تھے. مدینہ یونیورسٹی میں ان کا عروج چلتا تھا، بڑا ان کی بدماشی چلتی تھی. اب مدینہ یونیورسٹی سے ان کو نکال دیا گیا، نکل گیا. مدینہ پاک میں اب ان کو نکال دیا گیا. مدینہ پاک کے اندر جو یونیورسٹی ہے اس میں ان کا ہوا چلتا تھا، ادھر سے ان کو نکال دیا گیا. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اوریجنل ہیں. یہ سنیت کو دعا کرو، جو علماء سنیوں نے ان کے یہ راستے بند کیے، وہاں کے علماء کو بتایا ہے یہ چیز یہ ہے.
یہ تمہارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ جب یہ رفع یدین کرتے ہیں ان کا رفع یدین نہ مانو، یہ ہمارے اماموں کو مشرک کہتے ہیں۔ لیکن ان کا بڑا امام کہہ گیا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا، اس نے کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں اعلیٰ عرفہ مقام پر سمجھتا ہوں فقاہت میں، اور ان کی شان میں ذرہ کے برابر کوئی گستاخی کرتا ہے میں اس کو اہل حدیث تو درکنار، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، میرے نزدیک کافر ہے۔ ان کے بڑے نے یہ بات کہہ دی، اللہ کروا دیتا ہے، ہم نے نہیں کہا، اس نے خود کہہ دیا، اللہ نے اسے کروایا۔ یہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ کے چیلنج والا زمانہ ہے۔ تو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب حدیث کو سنو، حدیث میں کیا فرمایا، یبسطن احدکم ذراعیہ فی الصلاۃ، کہ اپنے بازو کا نہ بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے، عورت جو ہے وہ اس طرح نہیں بچھاتی۔ ادھر آ کر دکھاؤ، ادھر آ جا، اس کو رہنے دے، ادھر آ جا۔ ہاں، عورت کس طرح کرتی ہے، یہ دونوں پاؤں باہر نکال، ہاں ہاں، اب ادا کر۔ اب یہ دیکھو، یہ ادا ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا اب نہیں عورتوں والا، دونوں پاؤں باہر نکالیں، دونوں ہیں۔ اب ادھر دیکھو، اب یہ اس طرح جب کرے گی، یہ ہاتھ بچھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ کو بچھے ہوئے ہیں، اٹھ جاوے۔ مخلوق کو سمجھانے والی بات۔ اب اس مخلوق کو کون سمجھائے؟ ہمارا کو سمجھانے کا ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ان کو کہو کر کے دیکھ لو۔ ایک بار وہاں بھی میرے پاس آئے، 3-4 تھے، میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، میں جوڑا والا میں تھا، میں نے کہا ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ پاؤں کے ساتھ میں پاؤں ملا کے کھڑے ہو، میں نے کہا آپ مجھے کھڑے ہو کے دکھا دو۔ چلو آپ دکھا دو، میں مان لیں گے، بس بات ختم۔ کوئی عمل تو ہمیں کر کے دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ گے تو پاؤں کم از کم سیدھے برابر ہو جائیں گے۔ تم کہتے ہیں نہیں، پاؤں کے ساتھ ایک پاؤں ادھر ہو کراچی میں، ایک پشاور میں، درمیان والے موجے کریں تو کیا ہے، درمیان میں پل بن گیا۔ یہ پل سے جو ہے، یہ پل جو بنا ہوا ہے، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، چلو تم مجھے ملا کے دکھاؤ۔ اب ملائے، اس کا پاؤں ادھر گیا، اس کا پاؤں، میں نے کہا ٹخنے تو ملے نہیں، کیونکہ یہ تو ایڑیاں مل رہی ہیں، ٹخنے تو نہیں ملے۔ ٹخنے پر ٹخنا چڑھاؤ، حدیث میں ٹخنے کا لفظ آیا ہے، ایڑیوں کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ایڑی پر ایڑی چڑھا دو، یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ سمجھائے کون؟ پہلے یہ رٹا لگا رہا، وہ جی قربانی کی نہیں ہوتی کٹے کی، کھالے ساری لے گیا کھالے ساری لے گئے، اور کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، کھالے جائز ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ قال سمعت، فرمایا میں نے سنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ بے شک رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود، اپنے سجدوں میں اعتدال کرو، تم میں سے کوئی ایک اپنے بازو کو نماز میں نہ بچھائے جس طرح کہ کتا بچھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اختلاف ہے، مخالفت ہے، اختلاف ہے، مخالفت ہے، کیوں؟ مخالفت سے اسلام میں کوئی آتا نہیں، آیا ہے کوئی محبت سے آتا ہے۔ محبت کا درس دینا ہے، اختلاف کا درس نہیں دینا۔